اسرائیل کی سیکورٹی فورسز نے آج شام کے اوپر دوبارہ حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایئر سٹرائکس جو کی گئی ہیں ان میں سے کچھ کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے سیریا کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور بہت سارے میزائل جو فضا کے اندر ہی ڈسٹرائے کر دیے گئے ہیں، لیکن کچھ میزائلوں نے زمین کے اوپر ہٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ نقصان ہوا ہے، کچھ انفراسٹرکچرل نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک ٹھیک جو حالات ہیں گراؤنڈ کے وہ پتہ نہیں چل پائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل نے یہ جو اٹیک کیا ہے یہ ایران کے مختلف ٹھکانوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ایئر سٹرائک کی گئی ہیں، جو میزائل فائر کیے گئے ہیں، یہ سیریا کا ایک علاقہ ہے جس کا نام القصوہ ہے، وہاں پر سٹرائک کی گئی ہے، اور ممکنہ طور پر ایران کے جو ٹھکانے ہیں، جو جنگجو ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ خیر، میں اس خبر کا پروف آپ کو دوں گا، ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو کو بیان کیا جائے گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس رپورٹ کو آخر تک دیکھیے۔ آپ ہمارا چینل حسرات ٹی وی سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کے طرف، جہاں پر وہ لکھتا ہے کہ سیریا سیز اسرائیلی جیٹ سٹرائکس ٹارگٹ ساؤتھ آف دمشق۔ تو دمشق کے جو علاقے ہیں، خصوصاً القصوہ، وہاں پر ایرانین بیس ہے، ایران کے فوجی اڈا ہے، وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور بہت سارے میزائلوں کو جو ہے فضا کے اندر ہی ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم سیریا کی ایک نیوز ایجنسی ہے جس کا نام مہر نیوز ہے، اس کے مطابق سیرین آرمی انٹرسپٹ اسرائیلی میزائلز اٹیک، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 8 میزائل فائر کیے گئے ہیں، جن میں سے 2-3 جو ہے انٹرسپٹ ہوئے، کچھ ہٹ کر گئے ہیں، کچھ فائٹر جیٹ کی جو ہے وہ مدد سے سٹرائک کی گئی ہے۔ ناظرین اکرامی، اب ہم آپ کو ایک جو ایجنسی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اس پورے کے پورے سائٹ کو کور کر رہی تھی، پورے کے پورے معاملات کو کور کر رہی تھی۔ یہ ایک ٹویٹر ہینڈلر ہے جس کا نام ہے جیسن بروڈسکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ٹریکنگ اسرائیلی ملٹری ایکٹیویٹی ان سیریا کلیم دی سٹرائکس ٹارگیٹڈ سائٹس ان دی سبب آف القصوہ۔ The Al-Qaswa area has been bombed by Israel in past for allegedly containing Iranian military base۔ یہ بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ملٹری بیس ہے القصوہ کے اندر، اور القصوہ کے اندر ہی بہت سارے ایرانی اپنی مختلف قسم کی ورکشاپس کرتے ہیں، جیسے کہ حزب اللہ کے لوگوں کو بلاتے ہیں القصوہ کے اندر، حماس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں پر ٹرین کرتے ہیں، اور وہاں پر ہتھیاروں کی ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں پر مختلف میزائلوں کو چلانے کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے القصوہ کے اندر۔ اور اسرائیل جو کہ کیورز آف دی فائر پچھلے 2 مہینوں سے ایک ملٹری ڈرل سٹارٹ کیے ہوئے ہے، اور اس ملٹری ڈرل کے نتیجے میں ایران کے اوپر سٹرائک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران کے اوپر سٹرائک کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایران بھی اپنی تیاری کر رہا ہے۔ ریڈ سی کے اندر اسرائیل نے اپنی سب میرین کے اوپر بہت سارے میزائل جو ہیں ایران کے ڈمی ٹارگٹس کے اوپر داغے ہیں۔ ادھر ایران نے پرشین گلف کے اندر اپنی گن بورڈز کے مدد سے، اپنی جو لوکلی میڈ شپ ہے، وار شپ، اس کی مدد سے سٹرائک کی ہیں۔ انہوں نے فائٹر جیٹ کی مدد سے ریہرسل کی ہے، اور انہوں نے جو اپنے ڈرونز ہے اس کی فیکٹری بھی دنیا کو دکھائی ہے۔ لیکن ایران کو بڑا دھچکا اس وقت ملا جب اسرائیل نے پچھلے مہینے پاسداران انقلاب کے کرنل کو ہلاک کیا، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور کرنل 2-3 روز قبل مارا گیا۔ تو اس حوالے سے ایران کو کمر توڑ جھٹکا لگا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے بھی ایک لسٹ تیار کی ہوئی ہے، اس کے مطابق 20 اسرائیل کے یہودی اس لسٹ کے اندر موجود ہیں، جس میں ان کے ملٹری، جس میں ان کے موساد کے ایجنٹس، اور بہت سارے وہ لوگ شامل ہیں جو ایران کے خلاف فرضہ سرائی کرتے ہیں۔ ایران نے وہ لسٹ مینٹین کی ہوئی ہے، حزب اللہ کو بھی وہ لسٹ تھمائی ہوئی ہے، حماس کے لوگوں کو بھی وہ لسٹ دی ہوئی ہے۔ کسی وقت بھی اسرائیل کے خلاف بھی بڑا ہلہ بولا جا سکتا ہے۔